اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم موضوع جس کے بارے میں دقیقاً ایک ویڈیو ہونا ضروری تھی، وہ ہے عمرہ مفردہ۔ عمرہ مفردہ کا طریقہ کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے اجتناب کرنا عمرہ مفردہ میں واجب ہو جاتا ہے۔ جب انسان عمرہ مفردہ یا حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر عورت ہے تو وہ اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتی، اگر مرد ہے تو وہ اپنے سر کو ڈھانپ نہیں سکتا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام حالت میں تو آپ کے اوپر حلال ہوتی ہیں، لیکن جو ہی آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ہم بنائیں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں۔ آج ہم فقط اور فقط عمرہ مفردہ کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر بحث کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عمرہ کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ وہ افراد کہ جو مکہ میں موجود نہیں ہیں، مثلا پاکستان میں ہیں، انڈیا سے ہیں یا دوسرے ممالک سے، وہ جب وہاں آتے ہیں اور عمرہ مفردہ بجا لاتے ہیں تو ان کے لیے عمرہ مفردہ انجام دینا مستحب ہے۔ لیکن وہ افراد کے جن کے اوپر حج تمتع واجب نہیں ہے، یعنی جو مکہ کے قریب کے ہیں افراد، ان کے اوپر اگر استطاعت رکھتے ہیں تو پھر عمرہ مفردہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن عام افراد کے لیے واجب نہیں ہے۔ عمرہ مفردہ میں 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے احرام باندھنا، اس کے بعد ہے طواف کرنا، اس کے بعد ہے نماز طواف پڑھنا، پھر ہے سعی کرنا، تقصیر کرنا، طواف النساء کرنا، اور آخری ہے طواف النساء کی نماز ادا کرنا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو عمرہ مفردہ میں واجب ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے احرام باندھنا۔ احرام کہاں سے باندھا جائے گا؟ جس جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے اسے میقات کہتے ہیں، اور میقات مختلف ہیں۔ ایک میقات جو ہے وہ خارجی ہے اور ایک میقات داخلی ہے۔ خارجی ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں، مثلا پاکستان سے، انڈیا سے، دوسرے ممالک سے آتے ہیں، ان کے لیے خارجی میقات ہے، اور داخلی میقات ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے اندر رہتے ہیں۔ جو خارجی میقات ہے وہ مسجد شجرہ ہے، اور مسجد شجرہ ان لوگوں کے لیے بہترین میقات ہے جو مدینہ سے آتے ہیں، کیونکہ جو ہی مدینہ سے آپ نکلتے ہیں تو تھوڑے سے فاصلے پر ہی مسجد شجرہ موجود ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جوفہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جدہ سے آتے ہیں، مثلا جدہ ایئرپورٹ سے وہ اترے اور پھر جب وہ مکہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے وہ جوفہ جائیں گے، وہاں جا کر اپنا احرام باندھیں گے اور پھر مکہ کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد قرن المنازل، یہ بھی جو طائف کے لوگ ہیں جب وہ مکہ کی طرف آتے ہیں تو یہ میقات استعمال کرتے ہیں قرن المنازل کا۔ تو یہ مکمل طور پر 5 میقات ہیں جو میقات خارجی ہیں، لیکن ان میں سے مسجد شجرہ اور یہ جوفہ، یہ دونوں زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، یا اگر کوئی طائف کی طرف سے آتا ہے تو وہ قرن المنازل والا میقات استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد جو میقات داخلی ہیں، مثلا اگر آپ نے موجود ہیں آپ مکہ کے اندر اور ایک اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ باہر چلے جائیں گے کسی میقات کے اوپر، اور میقات پر جا کر آپ وہاں سے احرام باندھیں گے، اور پھر جب وہ مکہ کی حدود میں آپ داخل ہوں گے تو مسجد جورانہ یہ جو میقات ہے یہ ذرا دور ہے، عام طور پر کم استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد تنعیم یہ قریب ہے، جس کو مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے، دوسرا نام اس کا مسجد عائشہ ہے، اور مسجد حدیبیہ یہ بھی دور ہے، اور زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ مسجد تنعیم یہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے میقات۔ تو یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو مکہ میں موجود ہیں اور پھر عمرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ میقات کے اوپر جانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے آسان ہے تاکہ وہ زیادہ دور نہ جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے، اور جب آپ میقات پر تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے احرام باندھنا ہے جب، تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔
نیت آپ نے ضروری نہیں ہے الفاظ آپ ادا کریں، لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ الفاظ ادا کریں تاکہ معلوم ہو جائے کہ واقعاً یہ جو شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے یہ کون سا عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ تو نیت آپ نے کرنی ہے، میں احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں عمرہ مفردہ کی قربتاً الی اللہ، یہ آپ نیت کریں گے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ اور جب آپ مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہی تلبیہ آپ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ جب مکہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ مستحب ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہاں تک پڑھنا واجب ہے، آگے مکمل طور پر پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ اور اب آپ نے نیت بھی کر لی، آپ نے نیت کے بعد آپ نے احرام بھی باندھ لیا اور آپ نے تلبیہ بھی پڑھ لیا، یہاں تک آپ نے ایک حصہ جو عمرہ مفردہ کا ہے وہ آپ نے کر لیا۔ کچھ مستحبات ہیں، مثلا اس سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم چونکہ زیادہ واجبات کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کم از کم آپ کو ایک دفعہ کلی طور پر پتہ چل جائے کہ عمرہ مفردہ کا طریقہ کیا ہے۔ تو چونکہ یہ مستحبات اگر ہم ذکر کریں تو اس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو واجبات بھی سمجھ میں نہ آئیں۔ تو پہلی چیز احرام ہم نے باندھ لیا، اس کے بعد تلبیہ بھی پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے طواف کرنا۔ جو ہی آپ نے احرام باندھا، مکے کی حدود میں داخل ہوئے آپ، اب جو ہی آپ نے احرام باندھا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئی ہیں، اس کے لیے ہم ایک بعد میں ویڈیو بنائیں گے۔ 2 نمبر ہے طواف کرنا۔ آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اب آپ نے طواف بجا لانا ہے۔ طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 جو چکر لگائے جاتے ہیں ان کو طواف کہا جاتا ہے۔ آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے اور اس کا اختتام کہاں سے کرنا ہے؟ جو 4 کونے ہیں خانہ کعبہ کے، ان میں سے ایک کونا جس کے اوپر حجر اسود نصب ہے وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے طواف، اور پھر دوبارہ جب آپ اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے تو آپ کا ایک چکر وہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، اور جب آخری چکر ہوگا تو خانہ کعبہ کی اسی جگہ پر جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا طواف، جو حجر اسود والی جگہ ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے طواف مکمل کر لینا ہے۔ اور اس طواف سے پہلے بھی آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں عمرہ مفردہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ نیت کر کے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اور طواف میں بھی ایک چیز مستحب ہے، وہ یہ کہ کوشش کریں کہ جو مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ ہے اس کے درمیان سے آپ چکر لگائیں، یعنی خانہ کعبہ سے زیادہ دور نہ ہوں، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ رش کی وجہ سے جگہ نہیں ملتی، آپ خانہ کعبہ سے دور بھی ہو جاتے ہیں اور مقام ابراہیم بھی آپ کے طواف کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، فقط مستحب ہے کہ اندر سے طواف کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے نماز طواف ادا کرنا۔ 2 رکعت آپ نے نماز طواف ادا کرنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر۔ ایک طرف خانہ کعبہ ہے، اس کے ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر یعنی آپ کے منہ کی جانب مقام ابراہیم بھی ہوگا اور خانہ کعبہ بھی آپ کے منہ کی جانب ہی ہوگا، وہاں پر آپ جا کر 2 رکعت نماز طواف بجا لائیں گے۔ نیت کرنی ہے میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز طواف قربتاً الی اللہ۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو پھر اس صورت میں آپ دور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔
सही शुरू होती है सफ़ा से, जो पहाड़ी सफ़ा की है। अब तो वो पहाड़ी नहीं रही, खैर बहुत ही छोटी सी निशानी फ़कत रह गई है उसकी, लेकिन यह है कि अब भी पता चलता है कि जहाँ पर पहाड़ी थी। सफ़ा से आपने शुरू करना है, और दूसरी जो पहाड़ी है मरवा, सफ़ा से मरवा की तरफ जाएंगे, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ आएंगे। ये आपके 2 चक्कर हो जाएंगे, यानी सफ़ा से शुरू करेंगे, जब आप मरवा पर पहुंचे तो 1 हो गया, फिर मरवा से जब सफ़ा की तरफ आएंगे 2 हो गया, फिर सफ़ा से मरवा की तरफ जाएंगे 3, फिर आप दोबारा सफ़ा की तरफ आएंगे 4, फिर मरवा की तरफ जाएंगे 5, फिर सफ़ा की तरफ आए 6, और फिर दोबारा जब आप मरवा की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। यानी शुरू आपने सफ़ा से करना है और मुकम्मल आपने सही वो मरवा पे जाकर करनी है। और यहाँ पर दरम्यान में आप देखेंगे कि कुछ लाइटें लगी हुई हैं, सब्ज़ सी लाइटें हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान, यानी यहाँ पर आपने हरवला करना है, यानी कि थोड़ा सा आपने जल्दी चलना है, जिसको आप कहते हैं जल्दी चलना। आपने थोड़ा सा जल्दी चलना है, लेकिन ये भी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। हरवला करना ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। बाज़ औक़ात जो ज़ईफ़ अफराद हैं वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर यंग भी है बंदा तो फिर भी अगर कर ले तो मुस्तहब है, अगर नहीं भी करता तो फिर भी उसकी सही करना ये दुरुस्त है। इसके दरमियान आप दुआएं भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दुआ पढ़ें जो आपको कुरानी दुआएं आती हैं। इसी तरह तवाफ़ के दौरान भी दुआएं ज़िक्र हैं, वो दुआएं आप पढ़ें। जो अगर वो दुआएं नहीं आती हैं आपको तो कोई कुरानी दुआ आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह सही के दरमियान भी आप जो कुरानी दुआएं हैं जो पढ़ना चाहें, लेकिन कोशिश करे आदमी हत्तल इम्कान के जो दुनियावी ख्यालात हैं, दुनियावी ज़िंदगी के जो ख्यालात हैं वो ख्यालात आपको ना आए, उनसे आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जो 5वां काम है वो है तकसीर करना, यानी अपने बालों को कटवाना या खुद काटना। बाल हों, चाहे बाल सर के हैं चाहे दाढ़ी के हैं, लेकिन ये याद रहे कि जो शख्स काट रहा है, अगर दूसरा शख्स को काट रहा है तो ज़रूरी है कि वो अपनी तकसीर कर चुका हो। जो शख्स तकसीर नहीं कर चुका उसके लिए चूंकि ये चीज़ें सारी करना हराम हैं तो उसको तकसीर नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी है कि जो तकसीर कर चुका हो वही दूसरे की तकसीर करे। तो जब आपने तकसीर करनी है तो उससे पहले आपने नियत करनी है कि मैं तकसीर की नियत करता हूँ उम्रा मुफ़दा के एहराम से निकलने की कुर्बतन इल्लाह। जब आप नियत कर लेंगे तो आपने उसके बाद तकसीर करनी है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप गंज कराएं, यानी मुकम्मल तौर पर उस तरह फिरवाना ये ज़रूरी नहीं है। उस वक्त आप फ़कत जो वो बाल थोड़े से काट लें और बाद में आप जाकर जो वो गंज करवा सकते हैं, मुकम्मल तौर पर बाल साफ़ करा सकते हैं, अफसल है ये। और इसी तरह जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन भी अपने बाल थोड़े से पकड़कर एक साइड से वो काटेंगी, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रहे कि जब बालों को काटा जाएगा तो पर्दे का ख्याल रखना वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारा वहाँ पर रश होता है। तो ऐसा ना हो कि कोई नामारम वो उसकी निगाह आपके बालों पर पड़े तो इंसान गुनाहगार होगा। इसलिए कोशिश की जाए हत्तल इम्कान कि आदमी ऐसी जगह पर औरत मौजूद हो जहाँ पर कोई देखने वाला ना हो, या चादर के ज़रिए पर्दा बना लें और तकसीर करें, ये सबसे बेहतर काम है। इसके बाद यूं ही आपने तकसीर कर ली, आप इहराम से आज़ाद हो जाते हैं। वो चीज़ें सारी की सारी जो इहराम की वजह से आप पर हराम हुई थी वो अब आपके लिए हलाल हैं, आप उनको अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अभी भी एक काम जो है वो उसके लिए वो हराम है, वो ये है अपनी बीवी के साथ, अगर शोहर है तो बीवी के साथ हम बिस्तरी करना, या अगर औरत है तो अपने शोहर के साथ मुजामत करना, ये अभी भी उसके ऊपर हराम है। उसके बाद तवाफुन निसा करना। ज़रूरी नहीं है कि जब आप सही कर लें, तकसीर आपने कर ली, उसके फ़ौरन बाद ही तवाफुन निसा करें। बेशक आप अपने होटल चले जाएं, अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो आप होटल चले जाएं, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद दूसरे दिन आ जाएं और तवाफुन निसा बजा लाएं। तवाफुन निसा बिल्कुल बेऐन ही इसी तरह है जिस तरह से आपने दूसरा तवाफ अंजाम दिया था। हिजर अस्वद से आपने शुरू करना है नियत करने के बाद, और वहीं पे आपने आकर ख़त्म करना है। 7 चक्कर आपने खाना काबा के
گرد لگانے ہیں۔ آپ کا جب 7 چکر مکمل ہوں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو آخری کام کرنا ہے، آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے چلے جانا ہے، اور جس طرح سے دوسرے طواف کی آپ نے نماز ادا کی تھی 2 رکعت، اسی طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے، میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز طواف النساء قربتاً الی اللہ۔ اور اسی طرح جب آپ طواف النساء کریں گے تو اس میں بھی آپ نے نیت یہی کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں طواف النساء کی قربتاً الی اللہ۔ تو جو ہی آپ نے طواف النساء کی نماز بجا لائی، آپ کے اوپر ہر وہ کام جو احرام پہننے کی وجہ سے حرام ہوا تھا اب حلال ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں اور دوسری لذات جو وہ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کا عمرہ مفردہ مکمل ہو چکا ہے۔ دعا ہے رحیم پروردگار کی بارگاہ میں کہ خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔